اس لیے ہم نے احتیاط سے کام لیا، سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دی ہے، اور فتح ہو یا شہادت دونوں صورتوں میں ہم ہی کامیاب ہوں گے۔ منافقین کی ایک روش یہ بھی بتائی گئی کہ وہ نماز خوش دلی سے نہیں پڑھتے، منافق نماز خوش دلی سے بلکہ تنگ ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اور فرمایا کہ مجبوراً وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ منافقین اللہ کی قسمیں کھا کھا کے کہتے ہیں کہ وہ آپ میں سے ہی ہیں، حالانکہ وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہیں، لیکن وہ جان و مال کے خوف کے باعث مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہنا چاہتے ہیں۔ آیت نمبر 61 میں فرمایا کہ بعض منافقین اللہ کے نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ کانوں کے کچے ہیں معاذ اللہ، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام لوگوں کی بات سننا مومنین کے لیے باعث رحمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کی بات سنتے، اور نبی پاک کا ہر ایک کی بات سننا مومنوں کے لیے باعث رحمت ہے، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور فرمایا منافق جھوٹی قسمیں کھا کے مسلمانوں کو راضی کرنے کا یقین دلاتے ہیں، اگر وہ سچے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے رسول اس کا زیادہ حقدار تھا کہ انہیں راضی کیا جاتا۔ یہ مومنوں کو اپنے حق میں راضی کرتے ہیں پر اللہ رسول کو راضی، حالانکہ اللہ رسول کا زیادہ حق تھا کہ انہیں راضی کیا جاتا۔ منافقین کا شعار یہ بھی ہے کہ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اگر ان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے تو کہتے ہیں ہم تو محض خوش طبی کر رہے تھے اور دل لگی کرتے ہیں، تو کیا اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہیں؟ آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، ایک جیسے، اور برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں، اور خیر کے کاموں سے اپنا ہاتھ روکتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے تو اللہ نے بھی ان کو نظر انداز کر دیا ہے۔ آگے چل کے فرمایا مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے ہیں۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ اللہ نے مومنین اور مومنات سے جنت کی دائمی اور ابدی نعمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ ہی کی رضا میں سب سے بڑی سعادت ہے۔ آیت نمبر 73 میں فرمایا کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ کلمہ کفر کہتے ہیں اور پھر قسمیں کھا کھا کے منکر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے کلمہ کفر کہا ہے اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے کفر کو اختیار کیا۔ آیت نمبر 75 میں فرمایا کہ بعض منافق وہ ہیں جو اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ انہیں اپنے فضل سے ہمیں عطا کیا تو ہم ضرور صدقہ کریں گے اور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے، پس جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں مال عطا کیا تو انہوں نے بخل بھی کیا اور اپنے وعدے سے بھی پھر گئے، روح گردانی بھی۔ بہت سارے لوگ وعدے کرتے ہیں نا اللہ دے گا تو پھر اس کے راستے میں، پھر جب اللہ دیتا ہے تو ان کے خرچے بڑھ جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں گزارا نہیں ہوتا، پھر نیا ان کا پروگرام سامنے آ جاتا ہے۔ آیت نمبر 78 میں اللہ تعالیٰ نے متنبع فرمایا کہ اللہ دلوں کے رازوں اور سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے، وہ غیبی باتوں کو بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 79 میں منافقین کا ایک طریقہ یہ بھی بتایا کہ نادار مومنین جب اپنی محنت کی کمائی سے تھوڑا سا مال صدقہ کرتے ہیں تو منافق ان پر تان کرتے ہیں معاذ اللہ، اور ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا یہ منافق آپ کے گستاخ ہیں، آپ کا ان کے لیے استغفار کرنا یا نہ کرنا برابر ہے، اگر آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں گے تو اللہ ان کو ہرگز معاف، کیونکہ یہ محبوب آپ کے گستاخ ہے، یہ آپ کے گستاخ ہے۔ آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو کہ یہ بے ایمان آپ کے بے ادب ہے تو اللہ انہیں معافی، دیکھ لیں حضور کے بے ادب کے لیے کوئی معافی۔ منافقین کی اس بری خصلت کا ذکر ہے کہ خود تو جہاد نہیں کرتے اور گھروں میں بیٹھے ہیں، ساتھ مسلمانوں کو گرمی کا ڈراوا دے کر انہیں بھی جہاد سے منع کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے اگر وہ سمجھتے۔ آیت نمبر 84 میں نبی کریم علیہ السلام کو منافقین کے کفر کے سبب ان کی نماز جنازہ پڑھنے اور ان کی قبر پر جانے سے ہمیشہ کے لیے منع کیا گیا ہے۔ منافقین کی قبروں پہ جانے سے کس نے منع کیا ہے؟ اللہ نے۔ کس کو منع کیا ہے؟ مومنوں کی قبروں پر جانے سے منع نہیں کیا۔
سورہ توبہ کی آیات میں منافقین کی مسلسل مذمت بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ضعیفوں، بیماروں اور ناداروں کے عذر کی بنیاد پر رخصت عطا فرمائی ہے، اور ایسے مجاہدین کو جو خود بھی جہاد کے لیے اپنے مصارف برداشت نہیں کر سکتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی سواری اور زاد راہ کا سامان نہ ہو، البتہ جو لوگ صحت مند ہوں اور مالی وسائل رکھنے کے باوجود جہاد سے پہلو تئی اختیار کرنا چاہیں، وہ قابل مذمت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ فرمایا جب تمہارے پاس طاقت ہو تو پھر تم نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے، اور جہاد کی جتنی قسمیں ہیں، زبان کے ساتھ جہاد، عمل کے ساتھ جہاد، اور بھی جتنی اقسام ہیں، ان سب اقسام کو تم نے پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی